اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور بے شک وہ قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ اللہ پاک ہے اور وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ اور اس پاک قرآن میں سمجھدار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی طرح سورۃ مومنون کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ پھر ہم نے اس نقطے کو خون کا لوتھڑا بنایا، اور پھر ہم نے اس لوتھڑے کو خون کی بوٹی بنائی، اور پھر ہم نے اس بوٹی کے بعد حصوں میں ہڈیاں بنائیں، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ اور اسی طرح سورۃ النور آیت نمبر 45 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، سو بعض ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے اس نے اگائے خوشنما باغات۔ بھلا تمہارے کوئی بس میں ہے کہ تم ایسے باغات اگا سکتے ہو؟ وہ اللہ ہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور یقیناً اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا انجام دردناک ہوتا ہے، اور اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرتناک سلوک ہوا تھا، اور اس شخص نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نیک رستے پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال اور دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اسباب کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 میں ہے طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیاتیں ہیں، اور ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور وہ ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور یقیناً اس نے چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں جو لوگ زمین پر کمزور ہو چکے، اور یقیناً ہم انہیں امام بنائیں اور انہیں ان کے ملک اور مال کا وارث بنائیں، اور ہم انہیں زمین میں اختیار عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح فرعون اور حامان ان کے لشکروں کے ان کمزوریوں کو دکھاتے ہیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاتی رہو، اور پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم ڈرنا اور نہ ہی تم غمگین ہونا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں، اور بے شک ہم ان کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے، اور بے شک فرعون اور حامان کے لشکر دونوں ہی بڑے گناہگار تھے۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس انجام سے بے خبر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر نہ کر دیں اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہیں، اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ اور جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، تو اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔
اور اسی طرح بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور بے شک وہ میرا سچا رب ہے، وہ جو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اور ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔